غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 3605 افراد پر مشتمل 577 افغانی چمن اور ترخم بارڈر سے افغانستان چلے گئے۔ لاہور میں آلودگی کی سطح میں ایک بار پھر خطرناک حد تک اضافہ، ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ حکومت نے آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کیا تھا۔ پشاور، مردان، نوشہرہ اور چارسدہ میں دھند نے ڈیرے ڈال لیے، حد نکاح متاثر ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی دھند نے ہر شے دھندلا دی، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے معجزہ درکار، انگلینڈ 50 رنز پر آؤٹ ہو اور ہدف تیسرے اوور میں ہی پورا ہو جائے، پاکستان 300 رنز بنائے اور انگلینڈ 287 رن سے ہار جائے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کے خلاف فیلڈنگ، ہار جیت سے فرق نہ پڑنے کے باعث مقابلہ پریکٹس میچ رہ گیا۔ سیونی ریاست دہشت گردی میں تمام حدیں پار کر گئی، غزہ میں رات بھر ہسپتالوں کے اطراف بمباری، ٹینکوں کے محاصرے نے زخمیوں کی آمد مشکل بنا دی، الشفا اسپتال کی بجلی مکمل بند۔ عالمی ادارہ صحت کا غزہ کے ہسپتالوں پر حملوں پر اظہار تشویش، طبی عملے کے لیے فرائض کی انجام دہی ناممکن ہو چکی، علاج نہ ہونے سے ہزاروں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، سربراہ WHO کا عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر سیونی ریاست کے حامی بھی آواز اٹھانے پر مجبور، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا اسرائیل سے حملے فوری طور روکنے کا مطالبہ، شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے اور قتل عام روکنے کا مطالبہ۔ خیرپور پولیس نے 4 کلاشنکوف اور 55 پستول پر مشتمل اسلحے کی کھیپ پکڑ لی، 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ کچے کے ڈاکوؤں کو فروخت ہونا تھا، پولیس حکام کا دعویٰ۔ میلسی میں باراتیوں کی کار تیز رفتاری کے باعث نہر میں جا گری، دلہا اور دلہن کے بھائیوں سمیت 5 افراد ڈوب گئے، ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ اور قومی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر کے دوسرے راؤنڈ میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی۔